پتہ نہیں یہ خواجہ آصف کدھر سے آیا. کہتے تمہیں پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کا سر مانگتی ہے. میں نے کہا میرے تجربے سے جس شخص پہ کام کیا جا رہا ہے وہ شخص کی منہ پہ زب نہیں ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. میں نے ایک جلسہ کیا اور اس جلسے میں شہریار افریدی صاحب اور یہ سارے پتھر مار رہے تھے, آگ لگا رہے تھے. عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے یہ نون لیگ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے بنائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں طارق اسمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آج ہمارے مہمان ہیں عباس خان افریدی صاحب. کوہاٹ سے تعلق رکھتے ہیں, معروف سیاسی اور کاروباری خاندان سے ان کا تعلق ہے. ان کے والد صاحب بھی سینیٹر ہیں, شمیم صاحب, اور یہ جو ہیں 2009 میں آزاد حیثیت میں سینیٹر منتخب ہوئے. آج کل ایک دو اور آزاد آئے ہوئے ہیں, ان کا تذکرہ میں کرنا نہیں چاہتا اس وقت. اور عباس افریدی صاحب جو ہیں ان کے 3 ممالک میں بزنس ہیں, پاکستان کے اندر, افغانستان کے اندر, ایران کے اندر. وہ میں پوچھوں گا. پھر ان کو بڑا اعزاز حاصل ہے کہ 2013 میں پاکستان کے دوسرے بڑے ٹیکس پیئر تھے. آج کل یہ خبروں میں بہت آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حکمران جماعت کو کم لوگ چھوڑتے ہوتے ہیں, جو اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کو چھوڑتے ہیں, تو نون لیگ کو چھوڑ دیا. یہ مرکزی جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے پر تھے. اور سب سے بڑی بات کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو نون لیگ کے صدر ہیں, قائد ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں 3 مرتبہ کے, یہ ان کے ذاتی دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں. ان سے میں آج ہم جانیں گے. پہلے یہ جانیں گے کہ جی پارٹی کیوں چھوڑی, پھر جو اکانومی کی صورتحال ہے, بارڈر کی صورتحال ہے, افغانستان کے ساتھ کیا معاملات ہیں, اور ٹیکس چور کون ہیں, اور بیوروکریسی پاکستان کے اندر کیا کھیل کھیلتی ہے, وہ میں ان سے پوچھوں گا. ناظرین, عباس افریدی صاحب بہت شکریہ, تھینک یو آپ کو وقت دیا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائیں, آج کل ہر ٹاپک چل رہا ہے پارٹی چھوڑنے کا. آپ کی ذاتی دوستی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, کوہاٹ سے آپ نے الیکشن بھی اس دفعہ کنٹیسٹ کیا, پہلے بھی کیا, وہ جو اب تو وہ, پھر آپ آزاد حیثیت میں سینیٹر ہے, پیپلز پارٹی کے بھی آپ وزیر ہیں, نون لیگ کے بھی وزیر ہیں, کامرس منسٹر کے طور پہ بھی آپ نے کام کیا, سیفران کے طور پہ بھی منسٹر کے طور پہ کام کیا, ٹیکسٹائل منسٹری بھی آپ نے کام کی, بوسٹ دیا اپنے دور میں چیزوں کو. ابھی نون لیگ ایسا کیا غلط کر رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کہ آپ نے پارٹی چھوڑ دی؟ بہت بہت شکریہ آپ کو بلانے کا. میں نے جب نواز شریف صاحب کو شمولیت کی تھی تو اس سے پہلے میں فاٹا کا پارلیمانی لیڈر تھا, اور پیپلز پارٹی کا دور تھا, اس میں کامرس کا اسٹیٹ منسٹر تھا, اور پھر اس کے بعد فیڈرل منسٹر سیفران بن گیا تھا, اور پھر میاں صاحب کا دور آیا, اس میں ٹیکسٹائل فیڈرل منسٹر بنا, فاٹا کا پارلیمانی لیڈر, اس ٹائم بھی میں سینٹ میں تھا. وقت گزرتا گیا, میں سوچتا رہا کہ کون سا ایسا سیاسی پولیٹیشین ہے جس کے ساتھ شمولیت کر کے اس ملک کو قوم کی خدمت کی, کیونکہ میں ذاتی حیثیت پہ سینیٹر بھی بن چکا تھا, فیڈرل منسٹر بھی بن چکا تھا. جتنی مجھے ایک آزاد حیثیت سے میں پرفارم کر سکتا تھا وہ میں پرفارم کر چکا تھا. جو خدمت ملک کی جتنی میکسیمم میں کر سکتا تھا وہ. میں سوچ رہا تھا کہ بلوچستان کی محرومیاں, خیبر پختونخوا, فاٹا اور یہ جنوبی پنجاب اور سندھ میں یہ کیسی دور کی جائیں گی. تو میں نے جب بہت اسٹڈی کی, میں عمران خان صاحب سے بھی ملا, زرداری صاحب سے منسٹری میں وقت گزر چکا تھا, نواز شریف کے صاحب کے ساتھ منسٹری, تو میں نے دیکھا کہ یہ باقی سارے پولیٹیشین ہیں, میاں محمد نواز شریف ایک لیڈر ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ یہ خالی اپنی الیکشن جیتنے کے لیے یا وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ یہ الیکشن ہوا تو انہوں نے کہا میں یہ وزیر اعظم شپ نہیں لیتا, اور اپنے بھائی کو بنا دیا. اور شکر الحمدللہ میری وہ سوچ و فکر صحیح تھی کہ وہ ایک لیڈر ہے. تو جب میاں محمد نواز شریف کے ساتھ وہ اپوزیشن کی سختیاں سٹارٹ ہوئی تو اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک جلسہ کیا, اور اس جلسے میں آپ نے دیکھا تھا شہریار افریدی صاحب اور یہ سارے پتھر مار رہے تھے, آگ لگا رہے تھے, لیکن شکر الحمدللہ, اور صوبائی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی, اور میں نے صبح پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ صبح 10 بجے جلسہ کیا تھا, پیک جلسہ کیا تھا. اس کے باوجود کہ انتظامیہ, کنٹینرز, وہ پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, اس ٹائم کا انٹیریئر منسٹر, آج کا وزیر اعلیٰ, یہ سب موجود تھے پتھر مارنے میں. لیکن شکر الحمدللہ. اچھا, یہ ان کی پرانی عادت ہے. جی, یہ آپ تصویریں دکھا سکتے ہیں, یہ اس ٹائم.
اور میں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا. میاں صاحب نے جلسہ کیا اور اس جلسے کے بعد ایک تحریک شروع ہو گئی اور میاں صاحب پہ سختیاں سٹارٹ ہو گئی. جب سٹارٹ ہو گئی وہ وقت تھا ہم گزارتے رہے. اگر آپ کو اس تحریک میں یاد ہوگا تو سوائے میرے، عالمگیر کے اور صفدر صاحب کے، لطیف صاحب کے، کچھ لوگ تھے جو ہم بہت فرنٹ لائن پہ چل رہے تھے. جاوید لطیف اور باقی سینئر لیڈرشپ جو ہے، جو میری نظریے میں اگر انہوں میں کسی کی صحیح اریسٹ ہوئی تھی تو وہ ایک سعد رفیق صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، پنڈی کے عباسی صاحب جن کو پانسی کی سزا، ان کو ایفیڈرین کی سزا، اور لطیف صاحب جن کو میں جینین سزا دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ نون لیگ کے اور لوگ بھی گرفتار ہوئے تھے. مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ان کی گرفتاری جینین تھی، خالی وہ میرے خیال تحریک سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا میں اریسٹ کر دیا جائے. فرمائش پہ جس میں خواجہ آصف، جس میں احسن اقبال صاحب، ٹھیک ہے جی، وہ ایسے کچھ گرفتاریاں جو مجھے خواہشات پہ نہ رہا، کیونکہ سختی بہت تھی. ہمارے کاروباروں کو بند کر دیا گیا، ہمارے وہ کیا کہتے ہیں 97 ارب مجھے FBI نے ٹیکس سے اس کے نوٹس بھیجے. ایک برا حال لگ گیا. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ فرمائشی گرفتاری دی کہ میں اس کی ایک وٹنس ہوں. وٹنس ایسا ہوں کہ ایک دن جب ہماری وارنٹ نکلے، میرا، عالمگیر صاحب کا، صفدر صاحب کا اور لطیف صاحب کا، تو میرے کسی جاننے والے نے بولا کہ عباس آپ نکلو، آپ 4 آدمی کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. تو میں نے میاں صاحب کو فون کیا لندن. میں کہا میاں صاحب اریسٹ ہم دے دیں یا نہیں دیں؟ تو میاں صاحب نے آگے سے کہا نہیں، اریسٹ نہیں دینا کیونکہ تحریک چلانی ہے. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے صفدر صاحب کو رنگ کیا. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ سارے لوگ زندہ ہیں، شکر الحمدللہ، اور آپ پوچھ سکتے ہیں. صفدر صاحب آپ کے ہیں؟ کیپٹن صاحب. میں نے کال کی، میں نے ان کو کہا آپ بچیں، آپ کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے میری بات کو نان سیریس لیا اور ایگزیکٹ 45 منٹ بعد وہ اریسٹ ہو گئے. لطیف صاحب کو بھی میں نے فون کیا، انہوں نے میری بات سنی تو پہلی دفعہ تھی اور وہ بھی نکل گئے، وہ بھی بچ گئے. میں اور عالمگیر صاحب بلوچستان چلے گئے 30-40 دن گزار کے. واپس جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنے کی بات کی، تو میں کنٹینر لے کے بنو گیا. مجھے یاد آپ جلوس لے کر آئے تھے. جلوس لے کے آیا اور اس جلوس میں ہمیں 16 دفعہ فون آیا دورانی صاحب کا کہ آپ سنائپر بیٹھے ہوئے ہیں، خودکش آ رہے، لیکن ہم ادھر پہنچ گئے. یہ سٹوری میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ جب ہم ادھر پہنچے کچھ دن ہم رکے تھے، اس میں مجھے احسن اقبال صاحب کا فون آیا. ہم سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھے، ہم تحریک میں ایکٹیو تھے. ادھر نون لیگ کے کچھ ورکر آئے، باقی کوئی نہیں آیا. مجھے فون آیا کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، یہ جو آپ جو ہے کنٹینر لے کے اور انتشار پھیلا رہے. یہ جو احسن اقبال ہیں سیکرٹری جنرل، ان کی بات کر رہے ہیں. جی جو دانیال عزیز. بالکل وہ. میں نے کہا آپ ناراض نہ ہوں، میرا تعلق بھی میاں صاحب کے ساتھ دوستی بھی ہے اور میری سیاست بھی ان کے حد تک ہے. میں پیچھے نہیں ہٹوں گا کیونکہ میاں صاحب پیشی پہ آئے، انہوں نے وہاں کہا ہے اور مجھے صفدر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگریسو تحریک چلانی ہے. تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ اگر میں اس میں مرتا بھی ہوں. تو اس نے ان ٹائم کہا کہ پھر ہم پارٹی سے نکال دیں گے. میں کہا تم کل نکال، اس وقت کہا تھا آپ کو کہ جب میں تحریک چل نہیں، میں کہا آپ کل نکالیں. میں نے کہا بھی میاں صاحب پہ سختی ہے، میں ان ایشوز کو پارٹی میں یا میڈیا پہ نہیں اٹھاتا اور یہ بات بعد میں کریں گے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ فرمائشی گرفتاریاں بھی ہوئی تھی. وہ وقت گزرتا گیا، سختیاں ہوتی رہیں. ہم نے کہا ہماری گورنمنٹ آئیں گی، میاں صاحب آئے گا، یہ ملک دوبارہ. اچھا میں آپ کو ایک زبردست اس سے بھی خوبصورت بات بتائیں. عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے، جی ہاں، یہ نون لیگ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے بنائی ہے. ان کی غلطی نہیں کستن بنائی ہے. اچھا ایسا ہے کہ میں جب فیڈرل نہیں، عمران خان کی سیاست تو یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل پاشا نے بنائی، جنرل وہ سارے ناکام، ظہیر الاسلام نے بنائی، وہ سارے ناکام ہو گئے تھے. باجوہ صاحب نے بنائی، وہ سارے حمید نے بنائی، وہ سارے ناکام ہو گئے تھے. اچھا یہ ایسا ہوا تھا، میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنا اور گواہ موجود ہے. وہ ایسے تھا کہ میں فیڈرل منسٹر تھا، عمران خان صاحب کا دھرنا نہیں ہوا تھا. اچھا. اور عمران خان پہ تیاری چل رہی تھی راحیل شریف صاحب کی کہ عمران خان کو لیڈر بنایا جائے. راحیل شریف صاحب اس میں انوالو تھے؟ راحیل شریف صاحب وہ اس وقت کے ڈی جی صاحب ظہیر الاسلام صاحب راحیل شریف کے انڈر ہوتے. اچھا انڈر، ٹھیک ہے. تو میں میاں صاحب کے پاس گیا اور میں نے میاں صاحب کو کہا
کہ آپ ایک لیڈر ہیں, آپ یہ اپنے سینئر لیڈرشپ کی باتیں نہ سنیں. آپ یہ جو کیوس بن رہا ہے راحیل شریف, آپ ایک 10 منٹ اپنے نکال کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ اس کو ڈیفیوز کر لیں گے 1 منٹ میں, اور یہ ملک کرائسس سے بھی بچ جائے گا, اور یہ ملک جو ہے ترقی کر لے گا. تو پتہ نہیں یہ خواجہ آصف کدھر سے آیا, کہتے تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کا سر مانگتی ہے اور تم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھے. میں نے کہا دیکھو غلط بات نہیں کرو, ایک طرف تم لوگ میاں صاحب کو ہر ایک چیز اوکے کا جواب دے رہے ہو کہ سب کچھ ڈیفیوز ہو گیا, دوسری طرف جو ہے مجھے سٹریس نظر آ رہا ہے اور میں میاں صاحب سے یہ مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ملک میں کرائسس آئیں گے, اور میں یہ حل کیوں کروانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا میرے تجربے سے جس شخص پہ کام کیا جا رہا ہے وہ شخص کے منہ پہ زب نہیں ہے, اس شخص کے منہ پہ زب نہیں ہے, اور اس کا نام عمران خان ہے, اور اس پہ تیاری کی جا رہی ہے. ایک طرف ایران ہے, افغانستان ہے, انڈیا ہے, سپر پاورز ہیں, انٹرنیشنل معاملات ہیں, اور اس شخص کے منہ پہ زب نہیں ہے, تو یہ تباہی ہو جائے گی. تو اس نے جب یہ بات کی, میاں صاحب نے اپنی سینئر لیڈرشپ میں, وہ بھی مجبور ہیں کہ سارے, تو انہوں نے ان کو ملنے نہیں دیا. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب آ گئے, پھر کیاس چلتا گیا, اور وہ دن آج دن تک نہ سکون آیا اس ملک میں, نہ آرام آیا. ایک سیٹ والا لیڈر ان کی غلطیوں کی وجہ سے اس کو جو ہے سارے معاشرے کی اخلاقیات بھی تباہ کروا دی, اکانومی بھی تباہ کروا دی. اچھا وہ الیکشن اور ابھی جو الیکشن ہوا ہے یہ بھی میاں صاحب کو بالکل irrelevant کے لیے ہوا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی, 5 مہینے پہلے کوہاٹ میں الیکشن ہوا ہے جس میں جی او آئی اور پی ٹی آئی کا اتحاد, سارے کوہاٹ والوں کو پتہ ہے, دونوں کو میں نے ہرایا ہے شکردرہ میں, ہم جیتے ہیں. 5 مہینے میں کس چیز کی پاپولیرٹی, میں آپ کو بتاؤں پاپولیرٹی کیسے, گیم تھی. ہاں وہ میں بتاتا ہوں. یہ جو 45 اور 47 کا, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے میاں صاحب لندن سے آئے, یہی تھا کہ آنے والے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہوں گے, کلیئرٹی تھی. تو کیسے یہ نون لیگ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے یہ میاں صاحب کو کیسے کنونس کرتی کہ پی ٹی آئی یہ سیٹیں نہیں جیتی, دی گئی ہیں. اس لیے آپ مجھے بتائیں, آپ کے محلے میں کسی آدمی کو اٹھاتا ہوں پی ٹی آئی کے, اس کو مارتا ہوں کوٹتا ہوں 1 ہفتہ, پھر واپس جوڑتا ہوں, وہ ریئیکشن آتا ہے نا, تو ریئیکشن میں سارا محلہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور اگر ادھر نون لیگ والا اس کو کوئی ووٹ دے گا, تو اس لیے وہ ریئیکشن بنا کے سیٹیں نکال کے ان کو دی گئی, پھر ایک سیٹ ایم کیو ایم پی ٹی آئی نون لیگ کو دی گئی. تو اس طرح میاں نواز شریف صاحب کو یہ سمجھایا گیا کہ وہ اتنے پاپولر لیڈر ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نے آپ کی گورنمنٹ تو بنا دی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سردار یوسف اتنا پاپولر ہے, وہ جیت جاتا ہے اور نواز شریف ہار جاتا ہے. اچھا, اور پھر مانسیرا میں سے سنیں, آپ کو کمال کی بات بتاؤں کہ مانسیرا میں جو سیٹ پہ میاں صاحب کھڑے ہوتے ہیں, وہاں جو شخص جیتا ہوتا ہے پی ٹی آئی کا, اس کا نام ہے صالح محمد, وہ میاں صاحب کے حق میں دستبردار ہوتا ہے. اب پچھلا جو ایکس ایم این اے وہ اپنے فیملی کو سب کو میاں صاحب کے حق میں دستبردار کرتا ہے, اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کمپین کرو, اور پھر میاں صاحب کہتے ہیں ہارتے ہیں. تو اگر ان کیوس اور ان باتوں کو بھی ہم چھوڑ دیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کی لیڈرشپ نے اس ملک کے ساتھ اچائی کی, میاں صاحب کے ساتھ اچائی کی. میاں صاحب کے ساتھ 2 لوگوں نے بہت برائی کی. ایک اس قوم نے, پاکستانی قوم نے بہت قربانیاں دی میاں صاحب نے, بہت اپنی بیٹی کے ساتھ سختیاں, اپنے باپ کے وقت نہ آنا, ماں کے بیوی کے وقت ماں کے, مطلب بہت تباہی. اور دوسرا ظلم اس پارٹی کی سینئر لیڈرشپ نے کیا, اور اس پارٹی کی سینئر لیڈرشپ نے بھی اس ملک کے ساتھ کیا, اور عوام نے میاں نواز شریف کے ساتھ کیا. یہ ایک بہت بڑا عجوبہ ہوگا اگر میاں نواز شریف صاحب دوبارہ ریوائیول کر لیں, دوبارہ اس قوم کو جو ہے نس پہ پاؤں رکھ لیں. آپ کی رابطہ ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب؟ میرے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں. میاں نواز شریف میرے دوست ہیں, رہیں گے اور آخری دم تک رہیں گے. لیڈر کیوں نہیں مانتے آپ نے؟ میں ان کا لیڈر بھی مانتا ہوں. میں نے سیاست سے کنارے کشی کر لی, پارلیمانی سیاست سے. میں کسی بھی پارٹی میں شامل نہیں ہو رہا. وہ نئی پارٹی بھی ایک آ رہی ہے, خدا کرے جتنی پارٹیاں بھی آ جائیں. وہ کیوں وجہ ہے, میں نے سوچا کہ جو میں وقت ضائع کر رہا ہوں, میں نے ایک پرائیویٹ ہسپتال شروع کیا بنانے کے لیے, لوگوں کی خدمت کے لیے.